السلام علیکم ناظرین، دنیا میں پھیلتے ہوئے ان گنت فتنوں میں سے ایک فتنہ عقیدے کا فتنہ بھی ہے۔ عقیدہ refers to those matters which are believed in with certainty and conviction۔ آئیے جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کا یہ بنیادی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد سلسلہ نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آخری کتاب اور آپ کی امت آخری امت ہے اور آپ کا دین آخری دین ہے۔ اب جو مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے زندیق، کافر، مرتد اور گستاخ ہونے میں بالاتفاق کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے، اس کے بھی زندیق، کافر، کذاب، دجال اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات۔ ناظرین، کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے ایک بھی دلیل کافی ہے، ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن اس مسئلے میں 100 آیات اور تقریباً 210 احادیث اس بات پہ ثبوت ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت صرف نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس کو ہم اجمالاً چند آیات آپ کے سامنے اور احادیث سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام کائنات کی طرف رسول تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کن کی طرف ہے؟ یہ جانوروں کی طرف ہو سکتا ہے یا کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، جو ایسی مخلوق جن کے اندر عقل دماغ نامی چیز نہ ہو۔ تیسری آیت میں فرمایا، سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو تمام کائنات کی طرف بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور وہ جس کو میں نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا، دین بطور اسلام پسند کیا ہے، وہ یہی دین ہے جو دین محمدی ہے۔ اور پھر ناظرین، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف امتیوں سے نہیں بلکہ پوری کائنات کے تمام نبیوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور ان سے اس چیز کا جواب لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ کیا تمہارے پاس کوئی اگر نبی احمد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیا تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کے مشن کے اوپر کام کرو گے؟ سب نے بیک زبان کے کہا اقررنا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری عمر میں، ہماری زندگی میں نبی محمد آ گئے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیات بے شمار ہے۔ حدیث میں اگر دیکھا جائے تو پہلی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ،
پہلے جتنے انبیاء تھے وہ تمام صرف ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف مبعوث کیا جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور میں پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 335 ہے۔ دوسری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 بڑے جھوٹے دجال کذاب لوگ آئیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی رحمت ہیں، لیکن اس عقیدے میں آپ نے فرمایا وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، اور وہ جھوٹے ترین ہوں گے، اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے۔ ویسے تو ناظرین بے شمار نبی ہوں گے جو دعویٰ کرنے والے، لیکن یہ 30 ایسے ہیں جن کے فالوور زیادہ ہوں گے۔ تو فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ سن لو، وہ 30 جتنے بڑے بھی جھوٹے دعوے دار ہو جائیں، ان کے جتنے بھی فالوور ہو جائیں، لیکن سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی سن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4252 ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث مستدرک حاکم کی، آپ دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا لو کانا من بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ لکانا عمر، تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ اندازہ کریں ان حدیث سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین 5ویں حدیث میں فرمایا، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، لوگ پریشان ہوں گے محشر کے میدان میں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے، سب انکار کریں گے، سفارش کرنے سے انکار کریں گے۔ پھر لوگ نبی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آپ آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ ہی سفارش فرمائیں۔ جو نبی محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا، وہ آدمی اس بات کی فکر کرے کہ اس کی آخرت میں سفارش کوئی معنی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ جو شخص یہ عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتا، وہ اپنی فکر کرے کہ آخرت میں وہ کس سے سفارش کروائے گا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ اس کے ساتھ ناظرین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 6 حدیث میں، وانا العاقب، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور عاقب کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت، فإنی آخر الانبیاء، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اور صاحب فرمایا وَإِنَّ مسجدی، اور میری مسجد آخر المسجد، نبیوں میں سب سے آخری مسجد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد کوئی مسجد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک 8ویں حدیث میں فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، فان اللابین وانا خاتم النبیین، میں وہ اس خوبصورت عمارت کی آخری اینٹ ہوں جس کو خالی رکھا گیا ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے پوری کائنات کی طرف، پوری خلقت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور میرے ساتھ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، لوگوں قیامت سے قبل جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا۔ ناظرین آپ کو بتایا کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے متعلق تقریباً 100 آیات اور تقریباً 210 احادیث ایسی ہیں جو اس عقیدے کو ثابت کرتی ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح اگر آثار صحابہ اور اقوال سلف کو دیکھا جائے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا کتاب بعد القرآن ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو
قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی آخری کتاب نہیں ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقد کفر لقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، جو شخص کسی جھوٹے کذاب اور دجال آدمی سے دلیل طلب کرے کہ تو نبی ہے اور اپنے نبی ہونے کی دلیل دو، تو فرمایا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے جو دلیل مانگتا ہے۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ترین عقیدہ ہے، اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ ایمان بالرسول میں سب سے بڑا کفر، ایمان بالرسول میں سب سے بڑا شرک وہ عقیدہ ختم نبوت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اسی عقیدے کے متعلق یاد رکھیں، اتنا سورج واضح نہیں ہے، اتنا چاند واضح نہیں ہے، یعنی سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا پوری کائنات کے ہر فرد و بشر پہ عیاں ہوتا ہے، جتنا کہ عقیدہ ختم نبوت واضح ہے۔ اب جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ ایسے ہے جیسے چمکتے سورج کا انکار کرتا ہے اور چمکتے سورج کی دلیل مانگتا ہے کہ سورج چمک رہا ہے، اس کی دلیل دو۔ اسی طرح لوگوں میں سب سے بڑا گمراہ ترین آدمی، سب سے بڑا زندیق کافر، سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا کذاب اور سب سے بڑا منحرف آدمی وہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے۔ ناظرین، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جس پر ایمان لانا ہر چھوٹے بڑے تمام مسلمان کے لیے واجب ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراضات کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا کفر بھی واضح کرنا واجب ہے تمام لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کے متعلق آگے دعوت دینے کی، تحریک چلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اس بیان کو ہم نے اپنی طرف سے، ناظرین، اپنی طرف سے آخرت میں بطور شفاعت ریکارڈ کرایا ہے۔ اسی طرح آپ بھی، آپ میں سے ہر آدمی، وہ گھر کا اگر سربراہ ہے، سکول کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، جس بچے کے پاس ایک موبائل ہے، اس کی انگلی کچھ لکھ سکتی ہے، اس کی آنکھ کچھ دیکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ اتنا کھانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے جتنا کہ وہ اپنی انگلیوں سے اس میسج کو، اس عقیدہ ختم نبوت کو آج کے دور میں عام کرے۔ اور اگر کوئی استاد ہے تو اس کے اوپر 24 گھنٹے فرض ہے کہ اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہ کرے اور قادیانی فتنے سے بھی آگاہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو ایمان سے دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں اللہ رب الرحمن محافظ، سپاہی، سپہ سالار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔